میرے خیال میں معاملہ بہت سیدھا اور آسان ہے، اور میں اس کو اس طرح مختصر کروں گا کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر ملک کا ایک ریاستی ادارہ کوئی ایسا فیصلہ دے جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لینے جا رہا ہو، تو پھر یہ بذات خود ریاست، حکومت، آئین اور قانون کی عملداری پر ایک سوال ہے۔ اس فیصلے نے خود ریاست، حکومت، آئین اور قانون کی عملداری پر ایک بہت بڑا سوال ڈالا ہے۔ ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ پہلے ہزاروں دکانیں توڑ کر لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا۔ سرکاری ملازمتوں کا ڈومیسائل کے نام پہ جو حشر ہوا، اس نے کراچی کے نوجوانوں کو بڑی تعداد میں بے روزگار کیا۔ پھر لوگوں کو بے گھر کیا گیا۔ پہلے بے روزگار سرکاری ملازمتوں سے، پھر اس کے بعد کاروبار، تجارت سے، اور گجر نالے، اورنگی ٹاؤن نالے اور محمود آباد نالے کے اطراف گھروں کو مسمار کر کے لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں بے گھر کیا گیا۔ پھر الادین پارک کی دکانیں توڑی گئیں، اور اب سارا نزلہ ٹاور پر گرایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں عدلیہ کا بھی کوئی فیصلہ اتنا بڑا انسانی المیہ پیدا کر رہا ہو، لوگوں کو بے روزگار اور بے گھر کر رہا ہو، ملک کی معیشت کو تباہ اور برباد کر رہا ہو، اور اس شہر کو جو پاکستان کو 70% کا ریونیو دیتا ہے، جو صوبے کو 90% کا ٹیکس دیتا ہے، اگر اس شہر کو مفلوج کیا جا رہا ہے، اسے زمیں بوس کیا جا رہا ہے، اسے زندہ درگور کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ ملک کی معیشت کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے، اور یہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ریاست، حکومت، آئین اور قانون کی عملداری، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے بھی نئے چیلنجز، بزنس کی، کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ انڈسٹری کی ساری ڈائنامکس کو، لوگوں کے اعتماد کو متزلزل کر دیا گیا۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آئندہ جو پروجیکٹ بنیں گے، کیا ان کی این او سی کسی عدلیہ سے لینی ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ کیا آئندہ اس شہر میں جو کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ ہوگی، تو کیا اس کی این او سی کسی عدلیہ سے لینی ہوگی؟ اس بات کو بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ کہاں بکنگ کرائیں گے؟ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور میں نے اس لیے کہا کہ یہ ریاست اور حکومت اور قانون آئین کی عملداری کو چیلنج کیا ہے کہ ایک سرکاری دستاویز ہے جسے این او سی کہتے ہیں، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، زمین کا ٹائٹل، این او سی، ماسٹر پلان کی اپروول، بلڈنگ کنٹرول کا این او سی، واٹر بورڈ کی این او سی، اور ساری یوٹیلیٹیز کی این او سی، اور اس کے بعد اگر یہ سرکاری دستاویز ریاست، حکومت، آئین اور قانون کی ضمانت ہوتی ہے،
جیسے اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کی گارنٹی ہوتی ہے. تو ہر دستاویز جو سرکاری ہے اگر آج وہ سرکاری دستاویز ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو میرے بھائی یاد رکھنا کل آپ کے اور ہمارے نکاح نامے بھی اسی طرح چیلنج ہونے لگیں گے. ایسا ہے وہ بھی سرکاری فارم اور فارمیٹ پر نکاح نامہ آتا ہے. تو آج اگر آپ کے گھر اپارٹمنٹ آپ کی بلڈنگ کی این او سی کو نہیں مانا جا رہا تو کل کسی بھی سرکاری دستاویز کو نہیں مانا جائے گا. اصل مسئلہ یہ ریاست کی عملداری کا سوال ہے. پھر دستاویز کہاں گئی, اوتھینٹسٹی کہاں گئی, اس کی ویریسٹی کہاں گئی, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ جو آج یہاں جس طرح لوگ بیٹھے ہر طبقے کے ہر شعبے کے ایک کثیر الجہتی فورم, یہ نسلہ ٹاور کا مسئلہ نہیں, یہ کراچی کی پکار ہے. کراچی is calling. اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں سے کراچی کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا لو, مجھے بچا لو, مجھے بنا لو. کراچی is calling. Own me, save me, make me. اگر کراچی کی اس پکار کو کراچی کے بیٹوں 3 کروڑ شہریوں اور 22 کروڑ 23 کروڑ پاکستانیوں نے نہ سنا تو پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجار. یہ صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سرکاری ادارے ہیں تو سب سے پہلے میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو اینڈ یوزر ہے, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے, ملک میں 2 آئین اور 2 قانون نہیں ہو سکتے کہ کراچی کے لیے علیحدہ اور کراچی میں بھی کچھ لوگوں کے لیے کوئی اور آئین اور قانون اور کچھ لوگوں کے لیے باقی شہریوں کے لیے اور آئین اور قانون. یہ 2 قانون اور 2 آئین پاکستان میں نہیں چل سکتے. بہت بہت شکریہ. میں ختم کر رہا ہوں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ حیات ٹوین ٹاورز کی مثال دی گئی ریگولرائزیشن. اسی طرح بحریہ ٹاؤن کی غیر قانونی زمین کو ریگولرائز کیا گیا. اب اسی طرح کئی اور زمینوں کو ریگولرائز کیا گیا ہے. اور یہاں 13 ایکڑ زمین دھوراجی ٹاؤن کی ریس کورس گراؤنڈ کے ساتھ, جہاں جو عام لوگوں کے پلاٹس تھے اسے بلاول جھوکیو گوٹ کے نام سے گوٹ آباد اسکیم میں ریگولرائز کیا گیا اور جائز لوگوں کی زمین کو سیاسی بنیادوں پر الاٹ کر دیا گیا اور کورٹ سے کیس جیتے ہوئے ہیں. اسی طرح گلستان جوہر بلاک یا سیکٹر 10 اور 11 اوورسیز پاکستانیوں کی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں, ان کے جائز پلاٹ ہیں, انہوں نے کورٹ سے کیس جیتا ہے, لیکن وہاں حکومت نے سیاسی بنیادوں پر اپنے چیلے چپاٹوں کو وہ پلاٹ الاٹ کر کے وہاں بستیاں بسا دی, جبکہ کورٹ کا فیصلہ سمندر پار پاکستانیوں کی الاٹمنٹ کے حق میں ہے. تو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کون سا سرکاری ادارہ, کون سا بلڈر, کون سا ڈیولپر, اور آپ سزا دے دیں ان کو جنہوں نے زندگی کی اپنی ساری جمع پونجی وہاں پر لگا دی. میرا سمپلی یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے. انبیاء غلطی سے ماورا ہے, تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ایسے فیصلوں میں نہ عدل ہوا اور انصاف کے تقاضے اس وقت پورے ہوتے ہیں جب معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے. اگر تمام پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا تو پھر شاید انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. ریویو کیا جائے, کمیشن بنایا جائے اور لوگوں کو انصاف دیا جائے. اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس طرح لوگ سڑکوں پر آئیں گے,
باہر نکلیں گے معاملات اپنے ہاتھوں میں لیں گے. گجر نالے اور اورنگی نالے کے متاثرین کے پاس میں گیا. ہر عدالت کے فیصلے کے عمل درآمد میں بھی ڈائیکاٹمی ہے, دو عملی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. میں ایک آخری بات کر لوں. پاکستان کوارٹرز, جہانگیر کوارٹرز, سرکاری ملازمین کے کوارٹرز کہا گیا خالی کرو. سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. لوگ نکل آئے اپنے گھروں سے باہر, سڑکوں پر آنسو گیس چلی, شیلنگ ہوئی, لاٹھی چارج ہوا, پانی کی دھاریں ماری گئی, لیکن لوگ اپنے حق کے لیے ڈٹے رہے. نتیجے میں ایف آئی آر کٹی, لیکن 9 جون 2018 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے ریویو کیا. میں ان متاثرین کے ساتھ احتجاج میں کھڑا تھا. میں نے بھی آنسو گیس کھائی. اور نتیجے میں کیا ہوا کہ سپریم کورٹ نے 6 ماہ کے بعد کہا کہ ایمیکیبلی سیٹل کیا جائے. جو فریقین ہیں حکومت ان کو انگیج کرے اور پھر فیصلہ کرے. مجھے امید ہے کہ آباد کے ساتھ سپریم کورٹ کوئی انگیجمنٹ کا طریقہ نکالے گی, تھینک یو ویری کوئی مچ. راستہ نکالے گی اور یہ فیصلہ ہوگا. اور جو کل جو کچھ ہوا, تشدد ہوا, لاٹھی چارج, آنسو گیس, میں سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور جو صوبائی حکومت کی منافقت ہے اس پر میں کف افسوس ملتے ہوئے, مذمت کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ بھائی خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. اب ایسے نہیں ہوگا جو اجڑے اور پھر نہ بسے. یہ دل وہ نرالی بستی ہے, کراچی پکار رہا ہے. جو اجڑے اور پھر نہ بسے, یہ دل وہ نرالی بستی ہے. بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے. بہت بہت شکریہ.